پچھلے 1.5 سالوں سے جو ایک سیڈو جو ایک فلاحی ادارہ ہے، گلگت بلتستان بیسڈ ایک فلاحی ادارہ ہے، وہ منشیات کی لعنت کو گلگت بلتستان سے دور کرنے کے لیے کافی ٹائم سے کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے 1.5 سالوں سے جب ہم نے اس کی پریکٹیکلی گلگت بلتستان میں کام کرنے کی ٹھان لی تو بہت سارے جو ہمارے سوشل ورکرز ہیں، صحافی حضرات ہیں، ہمارے تھنک ٹینکرز ہیں، ہمارے سیاسی رہنما ہیں، علماء دین ہیں، ہم نے سب سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ گلگت بلتستان میں جو منشیات کا رجحان ہے وہ نوجوانوں میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی جو اہم جو کازز ہیں ان کے اوپر جب ہم نے ایک چھوٹا سا ایک انٹرویوز اور سرویز کروائے، تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ منشیات ایک دم سے کسی بھی وہ بری منشیات کی طرف انسان نہیں جاتا، اس کی جو ہر ایک کام کی ایک پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اسی طریقے سے منشیات کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ سگریٹ اور نسوار ہے۔ یہاں سے ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ منشیات کی طرف جاتی ہے، اور دوسری جو منشیات ہیں ان کی نسبت گلگت بلتستان میں دیکھیں پورے پاکستان میں سگریٹ اور نسوار ایزیلی آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ ہمارے بچے بآسانی سے دکانوں پہ جا کے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیتے ہیں، مطلب اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کے اوپر بہت بڑی ایک جہاد کا اعلان کیا اور کوشش سٹارٹ کی، اس میں ہماری آواز کو اور گلگت بلتستان کے یوتھ کو، تمام لوگوں کو اس کے ہارمفل ایفیکٹس سے اویئر کرنے میں جتنا ہمارے میڈیا کا، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، یا جتنے بھی ہمارے پاس میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، ان سے آپ لوگوں کی وساطت سے، آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اس آپ لوگوں کی محنت سے الحمدللہ ہم پچھلی گورنمنٹ کی مہربانی اور ان کی ایک اچھی تعاون سے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 7 مئی 2020 کو آخری کچھ میرے خیال میں 15-20 دن رہتے تھے پچھلے گورنمنٹ کی، تو ٹباکو کنٹرول ایکٹ 2020 گلگت بلتستان اپروول ہو گیا، یہ جو بل تھا وہ پاس ہو گیا۔ آج کا مقصد بھی اس بل کے حوالے سے ہے کہ اس بل کے یہاں پہ گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ ہونے کے بعد ہم اپنی نوجوان، اپنی جو نئی نسل ہے ان کو کتنا منشیات سے بچا سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگوں کی وساطت سے ہم اپنی نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں ٹباکو کنٹرول ایکٹ جو 2020 ہے وہ کس چیز کو کور کرتا ہے، اور یہ ہماری نیو جنریشن کے لیے اور گلگت بلتستان گورنمنٹ کے لیے اور تمام جو ہمارے عوام ہیں ان کے لیے یہ کتنا فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹباکو کنٹرول ایکٹ 2020 کا گلگت بلتستان میں اس کے بل کو پاس کرنے کا اصل مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم نے پروجیکٹ سٹارٹ کیا تو ہمارے لیے بہت سارے کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا ٹباکو مافیا کی طرف سے بھی، کیونکہ گلگت بلتستان میں جو ہمارے پاکستان کے جو فیڈرل جو ہمارے لاز ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک بھی لا نہیں تھی جو ایکسٹینڈڈ تھی، جس کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن تھی یا جس کے اوپر یہاں پہ ہماری ایڈمنسٹریشن کام کر سکتی تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے پاس لا نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے بات یہ تھی کہ لا کا ہونا لازمی تھا، اس لیے ہم نے یہ ورک کیا اور انشاءاللہ اب اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے جو گلگت بلتستان کے گورنر صاحب ہیں جناب راجہ جلال حسین مخدوم صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے 2 جولائی 2020 کو اسمبلی سے اس بل کے پاس ہونے کے بعد انہوں نے اس کی اپروول دے کے اب یہ ٹباکو کنٹرول ایکٹ گلگت بلتستان منظور ہو چکا ہے، اور یہ ایکٹ اب امپلیمنٹیشن کے لیے اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں جیسے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے، لا ڈپارٹمنٹ ہے، اب یہاں پہ اس کی پالیسیز بن رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر جب اس کے جو مؤثر پالیسیز ہیں وہ واضح ہوں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی۔ اس میں جو چند چیزیں ہیں، جو مین چیزیں ہیں، میں وہ آپ کو بیان کروں کہ ہم نے ایک آبزرویشن سروے کیا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے بہت سارے اسکولز کی کینٹین ایسے دیکھے جہاں پہ سگریٹ اور نسوار ایزیلی ملتا تھا۔ اسپتالوں میں آپ جاتے ہیں، اسپتالوں کے اندر جو پیشنٹس کے ساتھ جو اٹینڈنٹ آتے ہیں وہ اوپنلی سگریٹ پیتے ہیں،
اسپتالوں کے پریمیسز کے اندر. پھر جب آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف جاتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اوپنلی سگریٹ کا استعمال ہوتا ہے، شاپنگ مالز میں، مارکیٹس میں، جہاں کہیں پہ بھی جائیں. اس ایکٹ کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ گلگت بلتستان میں جتنی بھی ہماری، چاہے وہ پبلک ہو یا پرائیویٹ ہو، جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے سراؤنڈنگ میں، اور جتنے بھی ہمارے ہیلتھ سیکٹرز ہیں، چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، ان کے سراؤنڈنگ میں، چاہے وہ پبلک ہو پرائیویٹ ہو، 200 میٹر تک کسی بھی دکاندار کو سگریٹ، نسوار اور ٹباکو سے ریلیٹڈ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کی وہاں پہ سٹوریج، ان کی سیل اور وہاں پہ رکھنے کی 200 میٹر تک پابندی ہے، تقریباً میرے خیال میں 600 فیٹ تک. سب سے بڑا اس کے اندر یہ کام ہے. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دکانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ، نسوار لوگوں کو فروخت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو جو سگریٹ اور نسوار کا استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دکانوں تک ان کو رسائی دیتے ہیں، ہم خود ان کو پیسے دے کے کہتے ہیں کہ آپ سگریٹ اور نسوار لے کے آئیں. ابھی اس ایکٹ کی یہاں پہ امپلیمنٹیشن کے بعد انشاءاللہ یہ ایکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ینگ جنریشن ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے، نہ وہ سگریٹ نسوار کو فروخت کر سکیں گے، نہ وہ پرچیز کر سکیں گے. اس کی ممانعت ہے گلگت بلتستان کے اندر اس ایکٹ کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان گورنمنٹ کے لیے اس کے اندر ہم نے ہماری ایک سجیشن تھی، اور گلگت بلتستان گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو اسموک لیس ٹباکو ہے، جس کو ہم نسوار کہتے ہیں، اسموک لیس ٹباکو پورے گلگت بلتستان میں مور دین 150 مینوفیکچررز ہیں. آج تک کوئی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے کہ نسوار بنانے والی کمپنیاں یا جو چھوٹے چھوٹے فارمز ہیں وہ کس طریقے سے بناتے ہیں، اس کے اندر کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے، ان کے جو بنانے کی جو پریمیسز ہیں وہاں پہ صفائی کا کیا ہے، وہ کوئی آج تک کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کے اوپر ریٹس کا بھی کسی نے پوچھا نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے اپنے ریٹس بڑھاتے ہیں، اور مطلب فل ٹائم اس کی وائلیشن ہے. تو ہماری سجیشن تھی کہ گلگت بلتستان میں جو ٹباکو پروڈکٹس چاہے وہ سیل کرتے ہوں یا اس کی مینوفیکچرنگ، الحمدللہ ہمارے پاس تو سگریٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہے لیکن نسوار کی مینوفیکچرنگ ہے، ان کو اس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے بعد ان کی ریگولرائزیشن ہوگی. نسوار مینوفیکچررز کی بھی ریگولرائزیشن ہوگی. بغیر لائسنس کا کوئی نسوار نہیں بنا سکے گا. گلگت بلتستان کے اندر کوئی بھی شاپ کیپر ہو وہ بغیر لائسنس کے جو کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن لائسنسز کا اجرا کرے گی، جو کہ اینولی ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے ریٹیلر کے لیے. یہ لا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک ریٹیلر کو سگریٹ نسوار سیل کرنے کے لیے 12,000 روپے لائسنس فی پے کرنی پڑے گی، پھر وہ اینولی لائسنس رینیول ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو نسوار سگریٹ کے بعد جو آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ اینولی اس کے اوپر ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس اس کے اوپر